وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی نئی ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آیت 73 سے 78 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مختصر تشریح ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، خاف سین واس کا روٹ ورڈ ہے، ماضی ہے، فعل ماضی، قست سخت ہو گئے۔ کیا سخت ہو گیا؟ قلوبکم دل تمہارے، قلب ایک دل، قلوب جمع، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کل حجارتی مانند پتھر کے، کتنے سخت؟ پتھروں کی طرح سخت، او یا اشد زیادہ، اس سے بھی زیادہ، قسوۃ سخت۔ اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے آتا ہے، کمپیریزن ہے یہ کہ اور بھی زیادہ سختی۔ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی، حجر پتھر کو کہتے ہیں نا، اور حجارہ اس کی جمع ہے، من الحجارتی پتھروں سے، لما البتہ، یتفجرو، فاجیم راج کا روٹ ورڈ ہوگا، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے،
الانہارو نہریں، و انا اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشققو پھٹ جاتے ہیں، شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے، خراجیم روٹ ورڈ ہوگا، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یہبتو گرتا ہے، ہاباتا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، کیا گرتا ہے؟ پتھر گرتا ہے، من خشیت اللہ، خشیہ خوف، اللہ کا، اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، مَلَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ اب اس میں با جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آئے، مَلَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ غافل بے خبر، اما اس سے جو، یہ ان اور ما کو ملا کے ورڈ بنا ہے، تعملون جو تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو اس سے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں بار بار آئے گی اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ کیا پس تطمعون تم طمع رکھتے ہو، تم لالچ رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، تومیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، کس بات کی لالچ ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق کانا تھا، فریقون ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، اس کی آیتیں نہیں، یہاں پہ ہے ثم پھر، یحرفونہ حرافہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوگا، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد، ما جو، عقلو سمجھ لیا ہو اس کو، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ یہ ساری کام جو ہے نا کس کے ہو رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں ان سے؟ قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم بعضے ان کے، اِلَى بعضٍ بعضوں کے، قالو کہتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں ان سے جا کے، اتحدثونہم کیا، یہ حرف استفہام ہے، تحدثون تم بیان کرتے ہو، ہم ان کو، بما جو، فتح اللہ فتح کھول دیا، ظاہر کر دیا، اللہ نے، علیکم تم پر، کون کہتا ہے یہ کہتے ہیں ان کے جو بھی ربائی اور جو ان کے لیڈر ہیں، وہ ان سے ان کو دھمکاتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آ گئے، لیحاجوکم لی تاکہ، یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، جیم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، تاکہ حجت لائیں تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، یعنی آخرت میں جب تم جاؤ گے تو یہ تو آ جائیں گے، کہیں گے کہ بھئی یہ تو سب جانتے تھے پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، افلا تعقلون کیا پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے، این قاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اولا کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے،
अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमू जानता है माँ जो युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं। सीन रारा इसका रूट वर्ड है, छुपाते हैं, वमा और जो यूलिनून वो जाहिर करते हैं। एन लाम नून इसका रूट वर्ड होगा। वमिनहुम और उनमें से उम्मीयूना उम्मीन है यानी अनपढ़ हैं। उम्मीयून जो है ना ये से निकला है, तो उम्मो माँ को कहते हैं। जो माँ के से निकला है तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो कुछ भी नहीं जानता ना, तो इसलिए उनको उम्मीयून कहते थे कि वो ऐसे हैं कि जैसे अभी पैदा हुए अपनी माँ से बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, न लिखना न पढ़ना। ला यालमून अल किताबा ला यालमूना नहीं जानते वो अल किताबा किताब को इल्ला मानिया सिवाय अपनी ख्वाहिशों के। उम्निया है इसका वाहिद और मानिया इसकी जमा है, तो सिवाय अपनी ख्वाहिशों को कुछ नहीं जानते। व इनहुम और नहीं वो इल्ला मगर यज़ुन्नून गुमान से काम लेते। तो ये हमारी आज की आयतें हैं। अब आइए हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं। यहाँ पे बनी इसराइल का बयान चल रहा है और ये इसमें अभी जो हम पिछला सबक पढ़ के आए हैं उसमें यही था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़माने का एक किस्सा बयान किया कि एक गाय ज़ुबा करवाई उनसे, फिर उसका एक टुकड़ा कटवा के मुर्दे पे लगाया और फिर मुर्दा बोल उठा, तो और उसने बता दिया कि उसको किसने कत्ल करा। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इतने मौजे उन्होंने देखे। हम देखे ना उसका दरिया नील का मौजा देखा, और वो उसके बाद जो है वो उन्होंने उनके पास आसमानी जो है तख्तियां आई थी जो वो लेकर आए थे कोहे तूर से। अल्लाह ताला ने उनको लिखाई अहकामात दिए थे उनको। तो बहुत सारे उन्होंने मौजे देखे और ये मौजा भी देखा जैसे, लेकिन फिर भी क्या हाल है उनका। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका हाल ये है कि उनके दिल बड़े सख्त हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम उनके दिल बहुत सख्त हो गए हैं। इन सारी चीजों के बावजूद जो है वो किसी तरह आमादा नहीं होते हैं नेक बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने के लिए। बल्कि क्या है उनके दिल ऐसे सख्त हैं जैसे पत्थर सख्त होता है, या इससे भी ज्यादा सख्त, इसलिए कि पत्थरों में से तो फट जाती हैं नहरें। आपने देखा होगा या आपने नहीं देखा तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि कैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में पत्थर लगे हैं, उसमें से पानी बह रहा होता है। तो पानी बहता है पहाड़ों में से, पत्थरों में से निकल के आता है ना वो पानी। तो कहा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार कि पत्थरों में तो पत्थर तो फट जाते हैं, नहरें निकल आती हैं। और कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं कि उसमें से जो है नहरें निकलती हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि उसमें से सिर्फ पानी निकलता है, कम निकलता है पानी, यानी कि मिनहुल मा। और कहा वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और वो कुछ ऐसे दिल होते हैं जो ऐसे पत्थर होते हैं कि वो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। तो अगर इसको जो है ना हम वैसे भी इसको मायनों में लें तो ये भी है कि वाकई इंसानों के दिल ऐसे ही होते हैं। कुछ के तो बड़े सख्त होते हैं कि वो फटते ही नहीं है, किसी तरह किसी तौर पे राजी नहीं होते नेक कामों के लिए। और दूसरे कुछ दिल होते हैं कि जो बहुत ज्यादा नरम होते हैं, और कुछ दिल ऐसे होते हैं कि जो थोड़े बहुत नरम होते हैं, बस नहरें नहीं निकलती पानी निकल आता है। और कुछ दिल ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से जिस तरह पत्थर गिरता है इस तरह से इंसान का दिल भी अल्लाह के आगे झुक जाता है। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वम अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो भी बनी इसराइल कर रहे हैं या बनी इस्माइल कर रहे हैं, जो कर रहा है, जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, हर चीज को अल्लाह ताला जानता है।
اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت گنوائی ہے کہ وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. دیکھیں نا، جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے اللہ میاں کہاں ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، مگر اس کا مداوع کب ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ اللہ کی جناب میں لکھا ہوا ہے. وہ جب چاہیں گے انسان کو یا انسانوں کو اس صورتحال سے نکال دیں گے. اس کے بعد اب خطاب جو ہے وہ مدینے کے مسلمانوں کی طرف آتا ہے کہ مدینے کے جو سادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لوگ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو یہ تو سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ جب ان کے ساتھ رہتے تھے تو مستقل وہ ان کو دھمکاتے رہتے تھے کہ ہمارے اس میں کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی جب آ جائے گا تو اس کو فتح نصیب ہوگی اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ہم تم کو جو ہے وہ تمہارے پر ہم پوری طرح حکومت کریں گے. تو وہ ساری باتیں انہیں سنی ہوئی تھیں، تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ لوگ تو سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ واقعی جو سادہ لوگ تھے ان کے وہ تو ایمان جب لاتے تھے تو پھر کیا کہتے ہیں، جا کے اپنے ربائی کو بتاتے تھے کہ ہاں جو بالکل چیزیں آپ نے بتائی تھی نا ساری ہمیں دیکھی ہیں، یہ تو واقعی نبی ہیں. لیکن وہ لوگ کیا تھے، وہ لوگ کہتے تھے ارے تم کیوں بتا رہے ان کو، تمہیں تو ایمان نہیں لانا چاہیے، دیکھو یہ چیز یہ مت بتاؤ ان کو کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے اور ہماری کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے. اگر تم بتا دو گے تو پھر تم تو جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. اور اس سے پہلے جو اس والی آیت میں بیان کیا ہے کہ کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وہم یعلمون، کہ وہ تو جو ہے کیا کرتے تھے، بدل ڈالتے تھے کلام اللہ کو، بدل ڈالتے تھے. بدلنے کی تحریف کا جو ہے انہوں نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ ایک عالم ہے، انہوں نے بہت اچھا بتایا، ابن عاشور نے بھی، اور جنہوں نے مفردات القرآن لکھی ہے انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو ان کے ہاں جو چینج انہوں نے کیا ہے وہ دراصل اس لیے آیا ہے کہ جو ان کے ربائی ہوتے تھے وہ اپنے اوپینین بھی کتاب میں لکھ دیتے تھے، اور پھر اپنا اوپینین بعد میں آنے والے لوگ جو تھے وہ اوپینین کو اللہ کا کلام سمجھ لیتے تھے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی تھی. اور اس طرح ان کی کتابوں میں ربائی کے اوپینین بھی ہو گئے شامل، وہ بھی کلام اللہ کہا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب خلط ملط ہو گیا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بائبل میں اگرچہ ان کے پاس سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک زبردست تحریف کری ہے اپنی بائبلز میں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بنی اسحاق جو ہیں دراصل وہ جو تھے وہ تو بلیسڈ پروفٹ تھے، تو بلیسڈ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور جو حضرت اسماعیل تھے، اسماعیل کو کہتے ہیں کرسڈ بیٹا تھا، اللہ کی لعنت تھی ان کے اوپر نعوذ باللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ کیسا چینج آیا کہ اب جو بنی اسماعیل کی اولاد میں سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کرس اس میں سے آیا ہے، تو پھر یہ تو ہے ہی ڈیول. تو یہ سکھایا جاتا ہے ان کے ہاں کہ دراصل جو سب کچھ صحیح تھے وہ بنی اسحاق تھے اور بنی اسماعیل ایسے تھے، اور اس لیے انہوں نے پروفٹ محمد کو نہیں مانا. آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست چینج یہ لائے ہیں. ہم اگر سوچیں تو ہم کہہ رہے بھائی چلو کوئی بات نہیں، بنی اسماعیل کو نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا جو انہوں نے پوزیشن رکھ دی ہے، جو درجہ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو خیر ان کے ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کو باقی رکھیں گے ہمیشہ، اور ہمیشہ جو ہے وہ
یہ قرآن جو ہے یہ بتاتا رہے گا کہ بنی اسحاق بھی اللہ کے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل بھی اللہ کے بیٹے تھے، اور بہت تفصیل ہے ہمارے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی بائبل میں جو ہے وہ یہ جو ہیں سلاٹرنگ والی یہ بھی انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو جان بوجھ کے یہ چینج کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور پھر وہی بات ہے یہ والی کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں ان کے سادہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم ایمان لے آئے ہم تو تمہارے اوپر، اور جب جا کے ربائی کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا حرکت کی تم نے، اگر تم نے جو ہے اپنی باتیں کھول دیں تو یہ تو تم سے آخرت میں جھگڑا کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اگر تم باقاعدہ ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پروفٹ مان لیا، اور اگر نہیں مانا تو اللہ کے ہاں تو پوچھ ہوگی تمہاری، جب تمہیں پتا تھا تو تم کیوں ایمان نہیں لے کر آئے؟ تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بتانے کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان لانے کی۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں؟ تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کا بھی درجہ گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ از آل نوئنگ، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ ظاہر بھی جانتے ہیں، وہ باطن بھی جانتے ہیں، وہ سینے کی بات بھی جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا گیا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کا رسول ہے اس کی باتیں انہوں نے پہلے ہی لکھ دی تھی ان کی کتابوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بات ان کو سے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے امیین کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ یہودی تھے کہ جنہوں نے ان کی کلاسز میں شرکت کی تھی اپنے ربائی کی، اور انہوں نے سنا ہوا تھا تورات کو، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بالکل ان پڑھ تھے، جو کبھی جاتے ہی نہیں تھے ادھر، نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ یعلمون الکتاب، وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے جس کو تورات کہتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن کیا ہے وہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ امانیہ، اپنی خواہشوں پہ، جو انہیں اچھا لگتا تھا بس اس کو کر ڈالتے تھے۔ وہ انہیں ظلم کرنا اچھا لگتا تھا، انہیں کسی کا حق دبانا اچھا لگتا تھا، ان کا اپنے ساتھیوں سے دشمنی کرنا اچھا لگتا تھا، انہیں ڈاکہ زنی اور رہزنی پسند تھی، جو بھی ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور پھر وہ اس کو گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ اس کو ریلیجیس کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک بات تو یہ کہ وہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہے، یہ تو حدیث میں لکھا ہے، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہوتا، وہ صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہی نہیں ہے قرآن میں، جو انہوں نے کسی سے سن لی اور بس اس کو کوٹ کر دیا۔ ایک بات، اور ایک امیوں کی یہ بات ہے، اور امیوں کی ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ جا کے فتویٰ لیتے ہیں، کبھی ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ تو حرام ہے، پھر دوسرے مولوی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے حرام ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں تو کسی طرح سے بھی اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان کا کچھ انفلوئنس ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم صحیح بتاؤ ہمیں، تو وہ بھی کوئی گول مول توڑ مروڑ کے ان کو بتا دیتا ہے۔ تو وہ ایک بات سے جو ہے، ایک عالم کی بات سے مطمئن نہیں ہوتے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ۔ وہ فتویٰ شاپنگ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں امیین جو ہوتے ہیں۔ تو بس کاش کہ وہ خود پڑھنے والے ہوتے، کاش کہ لوگ جو ہیں وہ خود قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، پڑھنے والے بن جائیں، بڑے عالموں کے پاس جائیں اور جو کچھ وہ بات ان کو بتائیں جو قرآن کے حق کے مطابق ہو اس کو ماننے والے بن جائیں۔
بس یہی دعا ہے ہماری، اور ہم اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔